بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں اللہ پاک کو پکارنے والے کا واقعہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے کھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منانو پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیں گے تو عجب سے کہیں گے، العجب العجب، یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، ارفعوا رأسک یا جبریل، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے جبریل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پاک، میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گڑھے میں ہے اور یا حنانو اور یا منانو کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل، مالک یعنی کہ داروغہ جہنم کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے، اسے جہنم سے نکال دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستخط دیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک علیہ السلام ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ اس یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام نے معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل، مالک سے کہو جا کے میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں ہے، فلاں کونے میں، اسے اس طرح پڑا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ جہنم کے دروازے پر جائیں گے، حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کا پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کی سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تعلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا، تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، یعنی کہے گا، ہاں یا اللہ پاک، تو نے میری بہت اعلیٰ تحلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرا احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں گناہ کیوں کیے؟ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے باوجود میری امید نہ ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ مولا، تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ پاک اب مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔